علماء بیان فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کی پستی سے الگ کرے. یعنی کبھی کبھی ہم دنیا کی پستی میں پھنس جاتے ہیں. اللہ نے بہت سی چیزیں دنیا بنائی ہیں, ہم اس کے ساتھ اتنا زیادہ اپنا کنیکشن بنا لیتے ہیں کہ ہم اس سے اپنے آپ کو الگ ہی نہیں کر پاتے ہیں. جو انسان دنیا سے اس طریقے سے چپک جائے کہ دنیا سے وہ نکلنا چاہے وہ نکل نہ پائے, دنیا اس کو گریوٹی اتنی زیادہ ہے دنیا کی کہ نہ صرف فزیکلی بلکہ کبھی کبھی وہ اسپرچولی بھی گریوٹی میں اپنے آپ کو پھنسا لیتی ہے انسان کو. کرامت وہ منزل ہے جہاں پر آپ کو پہنچنا ہے. یعنی یہ پورا راستہ جو ہے, اگر کوئی انسان راستے میں بھی چل رہا ہے, کبھی کبھی دین کا راستہ بھی آپ کے لیے نیگیٹو ہو سکتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نماز کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ نہیں کہتا اقیم الصلاۃ لصلاتی, اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. تمہیں نماز سے بھی کہیں اور پہنچنا ہے. اگر کوئی انسان نماز کے اندر بھی ایسا پھنس جائے کہ وہ نماز سے باہر نہ نکل پائے تو اس کی نماز بھی فائدہ مند نہیں. سبحان اللہ. کوئی انسان اپنے ذکر میں بھی ایسا پھنس جائے کہ وہ ذکر سے باہر ہی نکل پا رہا ہے, وہ ذکر بھی فائدہ مند نہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ 3 راستے ہو گئے, 3 مرحلے ہو گئے. پہلا مرحلہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کے تعلقات سے باہر نکالے. دوسرا مرحلہ یہ ہو گیا کہ اب وہ نیوٹرالٹی تک کے پہنچ گیا, نیوٹرل ہے, ابھی اسٹل وہ کرامت تک نہیں پہنچا. اب اس کو ایک راستہ طے کرنا ہے کرامت تک کے پہنچنے کے لیے. راستہ کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے ہمارے لیے. راستہ حاصل کرنے کے لیے پورے اس اشرے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہاں تک پہنچنا چاہ رہے تھے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر راستہ بیان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سے سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے, تم میں سے سب سے زیادہ کرامت اس شخص کے پاس ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا انسان ہے. غلطی ہم سے یہاں پر یہ ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت تقوی کے امپورٹنس کے بارے میں ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ آیت بہت بیان کی جاتی ہے لیکن کب بیان کی جاتی ہے, جب ہم تقوی کی امپورٹنس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ انٹرپریشن یہ ہے کہ یہاں پر سبجیکٹ جو آپ کا ہے, یہاں پر ٹاپک جو آپ کا ہے وہ تقوی نہیں ہے, کرامت ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے ان اتقاکم عند اللہ اشد صلاۃ اشد صوما یا کچھ اور بھی. یہ نہیں کہہ رہے تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا شخص وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, زکات دیتا ہو, یہ کرتا ہو, وہ کرتا ہو. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے سب سے زیادہ کرامت والا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہو. یعنی یہ کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک راستہ ہے. تقوی کیا ہے, تقوی اللہ کی شریعت ہے. تقوی کیا ہے, اللہ کا دین ہے. تقوی کیا ہے, وہ آپ کا نماز ہے. تقوی کیا ہے, وہ آپ کا روزہ ہے. تقوی کیا ہے, وہ آپ کی توجہات ہے. یعنی تقوی اس دین کو کہتے ہیں. دین کا لٹرل میننگ ہوتا ہے یا شریعت کا لٹرل میننگ ہوتی ہے کیا, وہ راستہ. یعنی تقوی اس راستے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے آپ کو راستہ دیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راستے میں اٹک جاتے ہیں. تقوی بھی آپ کی منزل نہیں ہے. جو لوگ تقوی کو منزل سمجھ جاتے ہیں وہ لوگ بھی غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ تقوی اللہ نے راستہ بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس راستے کو طے کرو, تقوی کے اندر آگے بڑھتے چلے جاؤ. جتنا جتنا تمہارا تقوی بڑھتا چلا جائے گا تم منزل کے قریب چلتے چلے جاؤ گے. پروردگار میری منزل کیا ہے, پروردگار پلٹ کے جواب دے گا اکرمکم تمہاری منزل ہے. یعنی تقوی کا ایک راستہ ہے, اس راستے میں تمہیں اٹک نہیں جانا ہے. یہ راستہ بہت ضروری ہے, یہ شریعت بہت ضروری ہے, یہ دین بہت ضروری ہے, لیکن جہاں تمہیں پہنچنا ہے وہ کرامت انسانی ہے. یعنی یہ پورا راستہ تمہارے لیے اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم دین کے ذریعے سے اس کرامت انسانی تک کے پہنچ جاؤ. یعنی تم اپنی زندگی کے آخر میں انسان بن جاؤ. یہ تمہاری منزل اور مقصد ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.